اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مدثر کہہ کر پکارا، اے مدثر اٹھو، قم فانذر، لوگوں کو اللہ کا خوف دلاؤ، وربک فکبر، اور تمہارے رب کی تکبیر بلند کرو، اللہ اکبر کہو۔ پھر یہاں سے احکام شروع ہوئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باضابطہ حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم کے سامنے اعلان فرمائیں، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم یہ فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ پہلے اپنے رشتہ داروں کو اللہ کا خوف دلاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں میں اور جمع کر کے ان کے سامنے دعوت اسلام پیش کی، ان میں اکثر لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ابو قبیس، وہاں پر مکہ میں ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے پاس سارے مکہ والوں کو بلایا کہ سب کے سب آ جاؤ، اور حضور کی آواز پر پورا مکہ جمع ہو گیا۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک سوال کیا، کہا کیا تمہارا خیال ہے میرے متعلق اگر میں یہ خبر دے دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تمہیں مارنے کے لیے کھڑی ہے، تو تم کیا میری اس بات کا یقین کرو گے؟ مکہ والوں نے ایک آواز میں کہا تھا، ہم نے تمہارے بچپن سے لے کر اب تک کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں، اگر آپ اس بات کی خبر دیتے ہیں تو ہم یقین ہی نہیں بلکہ اس سے لڑنے کی تیاری بھی کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں میری بات پر اتنا یقین ہے تو سنو، اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اور جن بتوں کے سامنے تم سب جھکاتے ہو یہ فضول ہے، یہ باطل ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ اعلان ہوا تو مجمع میں کھلبلی مچ گئی کہ ہمارے پرانے دین پر حملہ ہو گیا، ہمارے دھرم پر حملہ ہو گیا۔ اور پھر اسی مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے سخت جملوں میں بات کہا، تبًا لک یا محمد الہذا جمعت، نعوذ باللہ، اس نے کہا برا ہو اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تم نے اس کام کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ یہ بولنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں سب سے پہلا برا جملہ کہنے والا یہی شخص تھا، کیونکہ اتنے سالوں میں کبھی کسی نے انگلی بھی نہیں اٹھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ بات گراں گزری، بہت سخت ہوئی، لیکن اس مجمع سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوٹے تھے کہ ہاں تاریخ میں یہ ہے، اب جو لوگ ایمان لائے ان میں بچوں میں سب سے پہلے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، جب آپ کی عمر 9 سال کی تھی۔ بڑی عمر والوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے۔ یہ لوگ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں، سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے۔ اب یہ وہ لوگ تھے، اس میں حضرت ابو بکر حضرت خدیجہ کو چھوڑے تو باقی تو سب ان کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ پورے مکہ والوں سے پنگا لے لیتے، مقابلہ کر سکتے۔ کمزور لوگوں سے دین شروع ہوا، اور جو لوگ شروع میں اسلام میں داخل ہوتے تھے وہ غریب صحابہ تھے، کمزور تھے، لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ہر مصیبت کے لیے وہ ڈٹے رہتے تھے، ہر بڑی سی بڑی مصیبت کو فیس کرنے کو تیار تھے۔ اب یہاں سے تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع ہوا۔ شروع کے سالوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ طریقے سے ہی دعوت اسلام دی، پوشیدہ طریقے سے، یعنی بالکل اوپنلی دعوت نہیں دی جاتی تھی، تنہا ایک ایک شخص کو کنونس کرنا۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر حضرت عثمان غنی ایمان لائے، حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ لوگ بھی ایمان لائے۔ تو یہ جو ایک دوسرے سے ایمان کا سلسلہ چلتا رہا۔ باضابطہ طور پر تبلیغ کب ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بازار میں تشریف لے گئے، وہاں پر لوگوں کے درمیان خطاب کر رہے تھے کہ ابو جہل درمیان میں آیا، پوری دھول اڑایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نہایت سخت جملوں میں کہنے لگا کہ لوگوں اس شخص کی بات مت سنو کہ یہ اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا، نعوذ باللہ، بڑے بڑے برے الفاظ کہتا ہوا۔ اب یہاں سے تکلیفوں کا دور بھی شروع ہو گیا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پتھر دلوں کے سامنے وہ عظیم دین کو پیش کیا تھا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ لوگ کس قدر ایگریسیو تھے، اسی سے آپ اندازہ کریں کہ حضور جیسے شخص کو جو لوگ اچھی طرح جانتے تھے اخلاق میں کیا ہیں، لیکن حضور جب حرم کعبہ میں آتے تو ان کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے لوگ، کیا کیا کچرے ڈالے، بہت ساری چیزیں کی، یہاں تک کہ عقبہ بن ابی معیط نام کا ایک ظالم شخص ایسا ہے، حضور ایک بار مسجد حرم میں آئے تھے نماز ادا کرنے کے لیے، اس نے اپنا گمچھا جو رومال ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر گول گھمانا شروع کیا، اور اتنا گھما کر کے کھینچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پاک پر سوجن آ گئی تھی۔ یہ سب معاملات حضور کے ساتھ ہوئے، اور جو صحابہ ایمان لائے تھے ان کی بڑی آزمائش تھی، بڑی آزمائش تھی۔ حضرت ابو فقیہہ ایک غلام تھے، ان کو ان کا آقا اتنا مارتا تھا، یہاں تک کہ راستے میں لے کر جا رہا تھا تو ایک جانور ہوتا ہے چھوٹا سا، اس جانور کو دیکھ کر کے اس نے کہا کہ تیرا خدا یہی تو نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابو فقیہہ کا ایمان دیکھیں، جیسے اس نے گستاخی کی، پکار کر کہنے لگے اللہ ربنا اللہ ربنا، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ وہ ظالموں کو جلانے کے لیے یہی اتنا ہی کافی تھا، اتنا ہی کافی تھا۔ اسی کو تو اقبال نے کہا ہے کہ یہ غریب صحابہ تھے لیکن ان کے چولہے ہلا کر رکھ چکے تھے، کمزور تھے لیکن ان کے لوگوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی کہ ان کا داؤ ان پر نہیں چلتا تھا، وہ ڈرائے دھمکائے موب لنچنگ کیے لیکن صحابہ پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ۔ تمہارے پاس بڑے ہتھیار ہونے ضروری نہیں ہیں، ٹوٹی ہوئی شمشیر، ٹوٹی تلوار، فرماتے ہیں اقبال کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ وہ نعرہ تکبیر کس کا تھا؟ وہ صحابہ کا تھا۔ ہر گھڑی ہر لمحے اب جو تکلیف اٹھائے ہوئے صحابہ ہیں ان کی ایک لسٹ ہے لمبی، کون کون سے صحابہ ہیں جنہوں نے اسٹرگل کیا ہے بہت سخت طریقے سے۔ اس میں حضرت ابو فقیہہ، حضرت بلال حبشی، حضرت خباب بن الارت، حضرت خبیب بن عدی، حضرت عمار بن یاسر جن کو آگ میں جلایا گیا تھا، آگ میں جلایا گیا، حضرت سیدہ سمیہ جن کو گھوڑے کے ٹانگوں میں باندھ کر کے دوڑایا گیا تھا، وہ بڑی عمر کی خاتون تھی، ان کی شرمگاہ پر تیر مار کر کے انہیں شہید کیا گیا تھا۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے، سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں حضور 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، حضور نبی بنائے نہیں گئے۔ حضور نے تو فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو مٹی اور پانی میں گوندھا جا رہا تھا، وہ تو نبی اس وقت بھی تھے، اور نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اولین آخرین سب کے نبی ہیں، لیکن نبوت کا اعلان کرنے کا حکم 40 سال کی عمر میں۔ اس کو ہمیشہ سے احتیاط کریں، بعض لوگ ایسے ہی بک جاتے ہیں کہ حضور کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، نبوت ان کی زمانے سے تھی لیکن اعلان کرنے کا حکم کب ہوا؟ 40 سال کی عمر میں۔ اب یہاں سے دور نبوت شروع ہوا، اب اس کو دور نبوت کہتے ہیں۔